عباسی صاحبہ. صحیح میرا مائک آن ہے. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, today will be my first speech in this House since we took oath on 12th of May this year. On the issue of Palestine, I would start with the poem of Faiz Ahmad Faiz. It's a long poem. I'll just read a few lines from it. کہتے ہیں کہ دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشان راہوں میں، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا علم. تیرے ادا نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیا کتنے فلسطین آباد. مسٹر چیئرمین، یہ الفاظ جو ہیں یہ ترجمانی کرتے ہیں ہم سب کے جذبات کی. جو کچھ اس ہاؤس میں کہا گیا، جن خیالات کا اظہار کیا گیا، جس جوش و خروش سے اسرائیل کے مظالم کو کنڈیم کیا گیا، وہ قابل ستائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب نے بڑے بھرپور الفاظ میں فلسطین کے عوام کی ترجمانی کی، پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی کہ ہمارے دلوں پہ اور ہمارے جذبات کیا ہیں اس کے بارے میں. مسٹر چیئرمین، in a fair world, those who are the perpetrators of these crimes against humanity would be tried in the International Court of Justice for crimes against humanity. Mr. Chairman, those who invaded Iraq and occupied that country should have been tried for crimes against humanity in a fair world. Mr. Chairman, those who are perpetrating atrocities in Yemen should be tried for crimes against humanity. But this is not a fair world. This is a world in which only the mightier have power, and they exercise that power unilaterally, arbitrarily. They do not exercise that power keeping in view human rights and the rights of other nationalities. The sacrifices of the people of Palestine are not of a month ago or not of a few years ago. These are the sacrifices which are spanning now almost 80 years. جن جذبات کا اظہار ہمارے شاعروں نے کیا وہ آج سے 40 سال 50 سال 60 سال اور 70 سال پہلے بھی کیا، اور وہی الفاظ جو ہیں آج بھی ہم لوگ سناتے ہیں اور کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مسٹر چیئرمین، سیریا میں لڑائی لڑی گئی، سیریا میں سول وار انفلکٹ کی گئی، سیریا کی جنگ جو ہے وہ ایران کی فوج اور ایران کے جنرلوں نے لڑی، فرنٹ لائن پہ لڑی، اپنی زندگیوں کی قربانی دی ان لوگوں نے، اور انہوں نے کہا اس جوش و جذبے سے لڑے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے علی کی تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ انہوں نے جیتی. وہ جنگ انہوں نے جیتی اس لیے کہ ان کا جذبہ تھا، وہ سیرین عوام کے ساتھ کھڑے رہے. روس نے بھرپور تعاون کیا اور اس کی وجہ سے جو وہاں جنگ مسلط کی گئی تھی ان کو وہاں سے شکست ہوئی. یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتی ہے پالیسی. اور یہ کہتے ہیں کہ جی آج اس نے یہ نہیں کیا اور اس نے وہ نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے. جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے وہ ہمت دکھائی، انہوں نے وہ جوش و جذبہ دکھایا، اور انہوں نے سیریا کو کئی حصوں میں، جن کا یہ خیال تھا کہ کئی حصوں میں سیریا کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے، وہ نہیں کر سکے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنرل سلیمانی کو جو ہیرو ہے سیریا کی وار کا، اس کو مخبری پر اور اس کو راکٹ مار کے مارا گیا. تو کیا جنرل سلیمانی کی شہادت جو ہے وہ لوگ بھول گئے ہیں؟
وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس تاریخ میں ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا، ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے گا، ان کی ہمت اور ان کی دلیری کو یاد کیا جائے گا، اور یہ سبق دیا جائے گا، یہ سبق دیا جائے گا کہ آمریت کے خلاف کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہوتے ہیں، جبر کے خلاف کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیلسٹائن کے لوگوں نے ہمیشہ قربانیاں دیں، لبنان کے لوگوں نے ہمیشہ قربانیاں دیں۔ آج ہم یمن کی جنگ کو بھول سکتے ہیں؟ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو عورتوں پہ، بچوں پہ جو وہاں حالات ہیں، کیا ہم لیبیا کی جنگ کو بھول سکتے ہیں؟ لیبیا میں جو کچھ کیا گیا، ہم نے معمر قذافی کے نام پہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کیا تھا کہ وہ ہیرو تھے مسلمان دنیا کے، تو ان کا کیا حال کیا گیا؟ کیا مسلمان دنیا سے کوئی بھی بولا کہ معمر قذافی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی؟ ایران اور عراق کے درمیان ایک جنگ مسلط کر دی گئی تھی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرے۔ ہم اپنے ہمسائے میں دیکھتے ہیں، اپنے ہمسائے میں دیکھ رہے ہیں تو پچھلے 40 سال سے ایک جنگ جاری ہے اور وہ افغانستان کی جنگ ہے۔ مسٹر چیئرمین، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، یا چاہے وہ لیبیا میں ہو، اور چاہے وہ افغانستان میں ہو۔ کیا ان چیزوں کا حل صرف جنگ ہے؟ کیا مسلمان کو مار کے ہم کس کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ایک دن کہیں ایک دوسرے کو مارنا چھوڑ دیں؟ ہم تو اپنے مسائل کا اور ہر چیز کا بوجھ ہم کسی اور پہ ڈالتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کی بھی تو طرف دیکھیں، اپنے آپ کی طرف دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے۔ آج افغانستان کی جنگ جو ہے صرف بقول امریکہ کے جی جنگ ختم ہو رہی ہے، 20 سال میں ایک سڑک بھی صحیح نہیں بنا سکے کابل کے اندر، اور 20 سال کے بعد ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے وہ جا رہے ہیں مسائل وہیں چھوڑ کر۔ جو ہی وہ نکلیں گے، جو ہی خانہ جنگی وہاں شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کا اثر ہمارے ملک پہ ہوگا۔ کیا ہم تیار ہیں؟ میں اپنی حکومت سے، میں اپنی فوج سے، اور جو رسپانسبل لوگ ہیں اس حکومت کے، میں کہوں گی سر اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو خانہ جنگی ہے صرف 2 مہینے کی دیر ہے اور یہ ہمارے ملک کی طرف آئے گی۔ مسٹر چیئرمین، جو قرارداد تیار کی گئی ہے وہ میرا خیال میں ہم سب کی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ قرارداد جو ہے یہ اٹ از اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ، اور اس پہ ساری قوم یونائٹڈ ہے۔ اور میں سب سے آخر میں ختم کرنے سے پہلے صرف 2 اشعار ہیں علامہ اقبال کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ انہوں نے جو جذبات مسلمانوں کے ہیں انہوں نے ان 2 اشعار میں بند کر دیے۔ یہی میری اپیل ہے مسلمانوں سے۔ تھینک یو مسٹر چیئرمین۔